کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے ہے، بہت ہی مجرب ہو، جس بھی مقصد کے لیے وہ کریں گے، ان کا کلمات کو پڑھیں گے، مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کو سمجھنے میں 100 سال کتنی تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کے لیے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارک کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اس طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے، ساتھ ہی رزق میں وسعت اور برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقوں کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس لوگ پوچھنے کے لیے آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے بٹوے پر، اپنے گلے پر سال میں ایک مرتبہ دم کر لینا۔ اگر یہ کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گی، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، یہ پرانی کتاب سے لیا ہوا ہے، بہت ہی بزرگوں کے، ہمارے بڑے بزرگ علماء کی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں کہ گھر کے اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے، اتنی کہ آپ لوگوں کو شہرت مل جائے کہ ویسا ہی پیسہ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کتنے ہی تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ الماری پر، جیب پر، دکان کے غلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی کو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ لوگ ناظرین، یہ تذکرہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا اپنی مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دلوں میں، اور اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، تکلیف ہو، انسانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، باہر بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو جو آپ نے ان کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، اور مجھ سے کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ وظیفہ یہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، یقین مانیں اور یقین کیجیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی کرے گی اور وہ بندہ ہی فائدہ ہی میں رہے گا۔ اور جو یہ ویڈیو وظیفہ پڑھے گا، جو ویڈیو میں بتایا جائے گا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے، آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ یہ میرے دوستوں، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا، یہ کئی 100 سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا وظیفہ۔ اور ناظرین، آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں، کوئی آسان سا عمل بتائیں۔ نہایت ہی آسان سا وظیفہ بتاؤں گی، بچے بھی پڑھ لیں گے۔ جو ان پڑھ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمیں دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ جیسا کہ میں بتایا، آپ کسی بھی دن کر لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ آپ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجیے گا، یہ عمل ہی ایک دن سے ایک ہی دن کر رہا ہے، اور اس عمل کو میرے دوستوں آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، شام رات کو کوئی بھی نہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، جس دن
ویڈیو آپ تک پہنچ جائے آپ اسی دن کر لو، بعد میں کر لو، نوٹ کر کے۔ نہ ہی دل کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کسی جگہ کرنا ہے، آپ یہ سمجھ لیں میرے بھائی اور میری بہنوں، جس جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، جاب پر ہو، گھر پر ہو، بستر پر ہو، مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا، یہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، جہاں پر موجود ہوں وہاں پڑھ لو۔ بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کمنٹس میں کہو گے کہ واہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا ہم آپ کو مٹھائی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ فلاں کام ہو گیا، جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ بس اپنی حاجات کی نیت کر لیں، اور اگر جس کو یہ وظیفہ انشاءاللہ جو بھی کرے گا اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی مراد ہو اس نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہتے ہیں مانگ لینا۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے وظیفہ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو تو آپ کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو آپ اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو تو تیسرا مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ ایک دفعہ عمل کرنے کے بعد آپ کی وہ حاجت، آپ کو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ لوگ ایک پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ میرے لیے پڑھ لیں، میرے ساتھ بھی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ثواب کے طور پر، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی ناظرین آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں حسبنا اللہ واللہ اکبر۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سب سے پہلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ، یہ آپ لوگوں کو یاد ہے، آپ کو یاد ہو یا رمضان ہو، 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ صفحے پر اپنی الماری پر جہاں آپ کے پیسے رکھتے ہیں دکان کے غلے پر پھونک مار دینا۔ ناظرین، کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا ہے ویسے ہی کیجیے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے غلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر اور میرے بھائی اپنے بٹوے پر یا جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں یا پھونک مار دیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں، 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ، اور نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل حل فرمائے، ہم سب کے دکھ درد کو اور تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔